السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سایہ نہیں تھا، لیکن اگر سایہ دیکھنا تھا تو جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سایہ کسی نے دیکھنا ہو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سائے کا یہاں پہ مطلب ہے ان کی زندگی، ان کی زندگی، ان کا اخلاق، ان کی گفتار، ان کا انداز بیان، ان کی سخاوت، ان کی صداقت، ان کا صدق، تو یہ تمام تر چیزیں جو ایک سچے امتی کے اندر ہونی چاہیے، جو ایک سچے غلام کے اندر ہونی چاہیے، وہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے۔ نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ نبوی ذل الوی برز بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ نبوی خر الوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ تو آپ حسنی حسینی ہیں، ماں کی طرف سے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ملا، اور والد کی طرف سے آپ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کس انداز میں آپ کا چہرہ تھا، کیسی گفتار تھی، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم جاننے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری شکل و صورت میں بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق راوی حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ سید شیخ عبد القادر جیلانی بہت خوبصورت تھے، یعنی سب کے سب متفق ہیں کہ سرکار غوث پاک خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت تھے۔ ریاضت اور عبادت کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ ریاضت مجاہدے میں کیا ہوتا ہے، نفس جس چیز کی خواہش کر رہا اس کو انسان چھوڑ رہا، گوشت بھی ترک کر دیا، لذیذ چیزیں بھی ترک کر دی، اب پتہ چلا کہ جو کی روٹی اور چٹنی چل رہی ہے، تو اب جو کی روٹی اور چٹنی میں جو طاقت ملتی تھی اس سے آپ عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سرکار غوث پاک نے 1 سال تو صرف پتوں پہ گزارا کیا، پھر 1 سال صرف پانی پہ گزارا کیا، اور 1 سال اللہ نے ان کو ایسا بھی عطا کیا کہ جب پتے اور پانی ان چیزوں کو بھی آپ نے ترک فرما دیا تھا۔ سرکار صابر پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں، جب گولر کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ پورا جب کلیر شریف جل کے راکھ ہو گیا، اور آپ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ صرف اور صرف ایک تنہا کلیر پڑا ہوا ہے، اور اس میں آپ گولر کی ٹہنی کو پکڑے ہوئے عبادت میں مشغول تھے، کئی سال تک مشغول رہے۔ تو جب شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے جسم میں صرف کھال اور ہڈی بچی تھی، پورا جسم، پورا گوشت عبادت میں جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ تو جو لوگ ریاضات اور مجاہدات کرتے تو ہمارے آپ کی طرح موٹے تندرست نہیں ہوتے، اور عبادت اور ریاضت کے باعث ان کے جسم میں تھوڑی سی کمزوری بھی آ جاتی۔ تو وہی غوث پاک کے ساتھ بھی تھا کہ عبادت اور ریاضت سے آپ کا جسم مبارک کچھ کمزور تھا۔ حضور غوث پاک کا قد شریف درمیانی تھا، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، درمیانی قد کے آپ تھے۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ کی جو چیسٹ تھی، جو سینہ تھا وہ آپ کا چوڑا تھا۔ رنگ گیہواں تھا، مطلب ایک دم کوئی کہے کہ سنو وائٹ تھا نہیں، گیہواں رنگ تھا آپ کا۔
آنکھیں سرمغی تھیں جو معرفت کے نور سے بھری ہوئی تھی. سرمغی آپ کی آنکھیں تھیں. بھویں باریک اور ملی ہوئی تھی. بھویں بہت چوڑی نہ ہو کے باریک اور آپس میں ملی ہوئی تھی. سر اقدس بڑا جو آپ کے عالی دماغ کی علامت تھی. آپ کا سر اقدس بڑا تھا جو عالی دماغ کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی. جن کا سر عموماً بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ دماغدار ہوتے ہیں. یہ عموماً حقیقت بات ہے. اب ایک بڑے سر بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے بیماری کے باعث، اس طرح کی ہم بات نہیں کر رہے. نارمل لوگوں میں جو بڑا سر ہوتا ہے آپ کا سر بڑا تھا. اس کے علاوہ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال بہت ملائم اور چمکدار تھے. داڑھی مبارک، سر مبارک کے بال بہت ملائم تھے اور کیسے تھے؟ چمکدار تھے. اور اس کے علاوہ داڑھی شریف بہت گھنی اور خوبصورت تھی. داڑھی شریف گھنی تھی اور خوبصورت تھی. سر اقدس کے بال شریف عام طور پر کان مبارک کی لو تک رہتے تھے، یعنی کہ زلفیں آپ رکھا کرتے تھے، کان کی لو تک آپ کے بال رہا کرتے تھے. دانت شریف ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور موتیوں کی طرح چمکدار تھے. آپ کے دانت شریف کیسے تھے؟ چمکدار اور موتیوں کی طرح شفاف اور سفید تھے. رخسار مبارک، آپ کے گال موضوع، یعنی گال مبارک نہ بہت ابھرے ہوئے اور نہ بہت پچکے ہوئے بلکہ خوبصورت تھے. نہ بہت نکلے ہوئے تھے ابھرے ہوئے اور نہ بہت پچکے ہوئے تھے، درمیانی کے تھے اور بہت خوبصورت تھے. چہرہ انور روبدار جس سے نور برستا تھا. بڑا روبدار چہرہ اللہ نے آپ کو دیا جس سے نور برستا تھا. ناک مبارک اونچی، ہونٹ پتلے اور نہایت حسین. آپ کی ناک اونچی تھی اور ہونٹ بڑے ہی پتلے اور حسین تھے. جب بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. آواز مبارک بلند تھی. آپ کی آواز بلند تھی. جب واعظ فرماتے تو دور اور نزدیک ہر ایک کو برابر پہنچتی تھی. جب آپ واعظ فرماتے تو قریب والے کو بھی اتنا ہی سنائی دیتا تھا اور دور والے کو بھی اتنا ہی، یعنی اتنی بلند آواز تھی. ہر ایک کو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے سرکار غوث پاک ان کے قریب ہی ارشاد فرما رہے ہیں. ہتھیلیاں آپ کی چوڑی اور نرم تھیں، چوڑی ہتھیلیاں تھیں. ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کی انگلیاں خوشنما تھیں. ہاتھ مبارک اور پیر مبارک کی انگلیاں بھی خوشنما تھیں. آپ کو دیکھ کر ہی بالکل یقین ہو جاتا کہ آپ عارف کامل اور اللہ کی بارگاہ کے چنے ہوئے بندے. دیکھیے نا، اولیاء اللہ کا چہرہ الگ ہی ہوتا ہے. لوگ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ہاں یار ماشاء اللہ کیا اللہ نے چہرہ عطا کیا. وہ چاہے عمر پھر 60 سال کی ہو 70 سال کی ہو، عمر سے مطلب نہیں ہوتا. ہم لوگ کے چہرے تو عمر کے ساتھ ڈل ہو جاتے، ڈھل جاتے ہیں، جھریاں آ جاتی ہیں، رنگ فیڈ پڑ جاتا ہے، لیکن چہرے کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کے چہرے کا نور بڑھتا ہے، ان کا حسن و جمال بڑھتا ہے. تو سرکار غوث پاک کے ساتھ بھی یہی تھا. کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا تھا کہ آپ عارف کامل اور اللہ کی بارگاہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. جس وقت آپ گفتگو فرماتے تھے تو مجلس گونج اٹھتی تھی. آواز مبارک میں قدرتی طور پر ایسا رعب تھا کہ جب بھی آپ گفتگو فرماتے تھے تو سننے والے سب کے سب خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو جاتے تھے. کسی کو بھی آپ کی گفتگو سے بے پرواہ ہونے کی مجال نہ ہوتی. یعنی اب جب آپ گفتگو فرماتے تو پھر کوئی بے پرواہ نہیں کہ اپنی بات کرنے لگا، کوئی کہیں اور دیکھنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا. تو سب کے سب لوگ متوجہ ہو کر آپ کی گفتگو کو سنا کرتے تھے. آپ جو کچھ ارشاد فرماتے اسی وقت اس کو پورا کیا جاتا تھا. لوگ اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جیسے آپ کہتے اس کام کو ترنت عمل میں لے آیا جاتا. حضور غوث پاک جس شخص یا جس مجمع پر اپنی نظر مبارک سے توجہ فرماتے وہ کیسا ہی سنگ دل اور سخت طبیعت کیوں نہ ہوتا مگر آپ کا غلام ہو جاتا. اتنا سنگ دل یہ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے. ہم آپ دیکھیے دین کا کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. لوگ برائی سے روک کے نیکی کی طرف لاتے لاتے تھک جاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں تھکتے، ان کے دل ملائم نہیں ہوتے. لیکن آپ اگر سرکار غوث پاک یا کسی اللہ کے ولی کو آپ دیکھیں تو اس کی زبان میں اللہ اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ ہم آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، گناہوں سے بچا کرو، دین کی محفل میں آیا کرو. بندہ آتا ہے نہیں آتا ہے، دل سخت ہے، نہیں ہم بدل پاتے.
لیکن جب کوئی اللہ کا ولی کامل جب وہی بات کہتا ہے کسی کو تو وہ بات اس کے دل میں اترتی ہے، اس کا قلب ملائم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی محفل کی طرف اور دین کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک اللہ والے میں اور ہم آپ میں، کہ ہماری آپ کی آواز میں وہ تاثیر وہ بات نہیں ہے۔ تو آپ جس سے جو کچھ کہہ دیتے چاہے کتنا ہی سنگ دل ہوتا آپ کا غلام ہو جاتا۔ آپ کا پسینہ شریف خوشبودار تھا، آپ بہت سادہ لباس استعمال فرمایا کرتے تھے، مگر بعد میں علماء کرام کی طرح بہترین لباس بھی استعمال فرمانے لگے۔ شروعات زندگی میں بڑا سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن وہ بعد میں پھر آپ نے دوسرے علماؤں کی طرح نفیس اور اعلیٰ لباس بھی زیب تن کیا۔ آپ کی خوراک بہت سادہ اور کم تھی، اکثر فاقہ کرتے اور ہفتے میں صرف 2 یعنی پیر اور جمعہ کو کھانا تناول فرماتے تھے۔ پیر اور جمعہ بس 2 دن کھانا کھاتے تھے پورے ہفتے میں۔ کھانا اکثر بلا نمک کا ہوتا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کی عام خوراک تھی، ورنہ کبھی کبھار عمدہ سے عمدہ کھانا تناول فرما لیتے اور پر تکلف دعوت بھی قبول فرما لیتے۔ دعوت میں بھی جاتے، اگر کوئی دعوت دیتا اور کبھی کبھی عمدہ کھانا بھی ہوتا تو اس کو بھی کھا لیتے، لیکن عموماً آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بنا نمک کا کھانا کھاتے، وہ بھی پیر اور جمعہ کے دن۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، ایسے سرکار غوث پاک خوشبو بھی ایک طریقے سے روح کی غذا ہوتی ہے، اور خوشبو بھی دراصل خوشبو کا تعلق جنت سے، تو جب روح کو خوشبو ملتی ہے تو روح میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے عبادت کے وقت عموماً اللہ والے خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ فطری طور پر بدبو سے سخت نفرت تھی، یعنی کہ یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی، بدبو سے سب کو نفرت ہوتی ہے، کس کو بدبو پسند ہوتی ہے؟ تو فطری طور پہ آپ کو بدبو سے نفرت تھی۔ روزانہ غسل فرماتے اور خوشبو لگا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، روز غسل کیا کرتے تھے، روز، اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور آپ کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کبھی آپ کے جسم مبارک میں مکھی نہیں بیٹھی، جیسا کہ محبوب خدا سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی تو آپ کے جد امجد سرکار غوث پاک کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ہمیشہ باوضو رہتے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً تازہ وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے تھے۔ رات کے وقت کبھی اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے، مگر شرعی ضرورت کے وقت تشریف لے جاتے، یعنی استنجے کی اگر حاجت ہے تو یہ آپ تشریف لے جاتے تھے۔ حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ کو بھی جھنجھوڑ دیا کرتے تھے، حق بات پہ خلیفہ وقت بھی ہو اسے بھی جھنجھوڑ دیا کرتے تھے، اور کسی دنیا دار کے لیے ادب کی وجہ سے کھڑے نہ ہوتے تھے، کہ کوئی دنیا دار ہے، دنیا کی لا و لہب میں ڈوبا ہے، گناہ گار ہے اور دنیا کی لا و لہب اور انہی سب چیزوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے لیے ادب سے کبھی نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ روزے بہت رکھتے، تہائی رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد فرماتے المحیط، الرب، الشہید، الحسیب، الفعال، الخالق، البارئ، المصور، ان کا آپ ورد کیا کرتے۔ سجدے بہت لمبے کرتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ اور مشاہدے میں صبح صادق تک بیٹھے رہتے تھے، پھر انتہائی تواضع کے ساتھ دعا مانگتے۔ اس وقت سرکار غوث پاک کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظر ہی نہیں آتے تھے، نظر سے غائب ہو جاتے تھے، ایسا نور آپ کو ڈھانپ لیا کرتا۔ تو یہ ہے المختصر میں میرے غوث پاک کی زندگی کے کچھ گوشے۔ انشاءاللہ کل ہم اور آپ، جیسا کل مفید بھائی نے بیان کیا ہوگا، دینی علوم کے لیے جیلان سے کوچ، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ علوم باطنی کے لیے
آپ نے کیا کیا؟ بھائی ظاہری علوم کے لیے تو مدارس ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، فقہ پڑھ لیا، منطق پڑھ لیا، تمام تر جو دینی حدیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب آپ نے استاد محترم سے پڑھ لی۔ اب باطنی علوم کیسے حاصل آپ نے کیے؟ انشاءاللہ اس میں مجاہدہ اور ریاضت بھی ہے، اور مجاہدہ ریاضت یہ بڑا ایک ٹاپک ہے۔ حضور غوث پاک کے مجاہدات، ان کی ریاضتیں اور علوم باطن کو حاصل کرنا، پھر اس کے بعد کیسے جانشینی کا آپ کو خرقہ ملا جب آپ اپنی عبادت اور ریاضات میں مکمل کامیاب ہو گئے، پھر کیسے مدرسے کے آپ مالک ہوئے، پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا، پھر آپ کی علمی شان کیا تھی، پھر سرکار غوث پاک کی تصنیفات، آپ کی ذوق شاعری، حضور غوث اعظم کے شاگرد، سلسلہ قادریہ کا اجرا، پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک کی تعلیمات، یہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسی مہینے میں آنے والے دنوں میں مکمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ اور سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول